السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا دوست حسن اللہ والا آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس ویڈیو کے توسط سے میں جناب محترم ڈاکٹر ذاکر حسین نائک صاحب کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اگر آج ان کی لاہور میں سپیچ ہوئی تو میں ان کی خدمت میں براہ راست پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو تقدیر ہے انسان کی، یہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ کاف کی آیت 30 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے آتی ہے، اور تمہاری بہت سی خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو انسانوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بری تقدیر ہیں جو انسان کو پیش آتی ہے، اور یہ کیوں آتی ہے، اس کا تعلق جو وہ انسان کے اپنے کاموں سے۔ تو یہ جو تقدیر ہے، یہ میری تحقیق یہ ہے کہ انسان کے نام کے اعداد میں پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی ہر انسان کی جو تقدیر ہے وہ اس کے اپنے نام کے اعداد میں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ تحقیق میں نے کیسے کی ہے، یہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ سورہ روم، قرآن کریم کی سورہ روم کے شروع میں جو پیشن گوئی ہے روم کے مغلوب ہونے اور دوبارہ غالب آنے کی، میری تحقیق کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ روم اور مومنون کا مفرد عدد حاصل جمع دونوں کا 3 ہے، روم کا عدد بھی 3 ہے اور مومنون کا عدد بھی 3 ہے۔ روم کے ویسے اعداد 246 ہیں، اور ان کو اگر آپس میں جمع کریں یہاں تک ایک مفرد عدد حاصل سنگل ڈیجٹ حاصل ہو جائے تو وہ 3 ہے، اور المؤمنون جو ہے یا مومنون جو ہے اس کے اعداد 192 ہیں، اور ان کو اگر جمع کریں تو ان کا عدد بھی 3 ہی بنتا ہے۔ تو ان کو مومنون کو اور روم کو ایک جیسے حالات پیش آنے کی جو وجہ ہے میری تحقیق کے مطابق، وہ ان کے ناموں کے مفرد عدد حاصل جمع کا ایک جیسا ہونا ہے۔ اور میں اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں جو صوفی برکت علی صاحب کی پیشن گوئی جو میں نے بنائی تھی، میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو عراق اور افغانستان جنگ ہے یہ دراصل پاکستان کی وجہ سے لگی تھی، یعنی مطلب پاکستان کا جو قومی اسمبلی ہے اس کے عدد عراق سے ملتے ہیں، اور پاکستان کا جو دارالخلافہ اسلام آباد ہے اس کے عدد افغانستان سے ملتے ہیں، اور مفرد عدد حاصل جمع جو ان سے ملتا ہے، اور پاکستان کی ایک سیاسی جماعت صاحب کا جو ہے متحدہ مجلس عمل، اور پاکستان کے موجودہ صدر جو ہیں آصف علی زرداری، ان کے نام کے جو مفرد عدد حاصل جمع ہے وہ امریکی فوج سے ملتا ہے۔ تو چونکہ متحدہ مجلس عمل اور آصف علی زرداری صاحب الیکشن کے نتیجے میں یا انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی قومی اسمبلی پہ اور اسلام آباد پہ مسلط ہوئے، تو امریکی فوج بھی جو ہے وہ عراق اور افغانستان پہ مسلط ہوئی تھی۔ یہ میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں۔ آج میں عرض کروں گا کہ غزہ، لبنان اور یوکرین جو ہیں ان کے اوپر، مطلب غزہ اور لبنان پہ اسرائیل اور یوکرین پہ روس کیوں مسلط ہوا اور اس کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ جو یوکرین ہے، یہ میں گزشتہ پی ٹی آئی کے مسائل کا حل ویڈیو کا نام ہے اور میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نام کا مفرد عدد ہے وہ یوکرین کے عدد بھی وہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور 2014 سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی کشمکش میں گرفتار ہے، اور 2014 سے یوکرین بھی روس کی جنگ کے اندر ہے۔ تو یہ تو ایک وجہ ہے مطلب یوکرین کی جنگ کی۔ اور غزہ اور لبنان میں جو جنگ ہو رہی ہے، غزہ کے جو 2 نام ہیں، ایک اس کا نام غزہ ہے، ایک اس کا نام غزہ اسٹرپ ہے، یعنی خبروں میں اس کا نام غزہ لیا جاتا ہے اور اس کا آفیشیل نیم جو وہ غزہ اسٹرپ ہے، اور اردو میں اس کو غزہ کی پٹی کہتے ہیں، لیکن غزہ اسٹرپ اس کا آفیشیل نیم ہے۔ تو غزہ اسٹرپ کا عدد 9 ہے اور صرف غزہ کا عدد 4 ہے۔ اسی طرح عمران خان کا عدد 4 ہے اور عمران احمد خان نیازی کا عدد 9 ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا عدد 6 ہے اور اسرائیل کا عدد بھی 6 ہے۔ تو جیسا کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے جو ایک تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران احمد خان نیازی، ان کو گرفتار کیا، یہ 2023 کے اکتوبر کے مہینے سے گرفتار ہے عمران احمد خان نیازی، اور غزہ بھی تقریباً اگست یا ستمبر 2023 سے اسرائیل کی جنگ کے زیر اثر ہے۔ ابھی جو تازہ جنگ شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوئی ہے۔ وہ جو سردار علی امین گنڈا پور ہیں، ان کے احتجاجی جو ہیں وہ جلسے یا جلوس ہیں، ان کی وجہ سے خیبر پختونخوا اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک پرابلم شروع ہوئی ہے۔ تو لبنان کا اور خیبر پختونخوا کا عدد سیم ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا اور اسرائیل کا عدد سیم ہے۔ تو
تو اسٹیبلشمنٹ کا جو خیبر پختونخوا کے خلاف اقدام ہے، اس کی وجہ سے اسرائیل کا لبنان کے خلاف اقدام شروع ہوا، اور جو غزہ ہے یہ عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں، غزہ اسٹرپ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی سے اس کا نمبر ملتا ہے۔ تو عمران احمد خان نیازی کے خلاف جو اقدام ہے یہ غزہ جنگ کی وجہ ہے، خیبر پختونخوا کے خلاف جو اقدام ہے یہ لبنان جنگ کی وجہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو اقدام ہے یہ یوکرین جنگ کی وجہ ہے۔ اگر یہ اقدامات ریورس کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، عام معافی کا اعلان کر دیا جائے جو کہ حکومتیں امن قائم کرنے کے لیے کرتی ہیں مطلب دنیا میں بھی، تو عام معافی کے نتیجے میں اگر یہ عمران احمد خان نیازی صاحب بری ہو جاتے ہیں، خیبر پختونخوا کے خلاف اقدامات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو مطلب عمران احمد خان نیازی صاحب بری ہو جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اقدامات ختم ہو جاتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے خلاف اقدامات ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ تین جنگیں جو دنیا میں جاری ہیں، اسرائیل کی لبنان اور غزہ کے خلاف جنگ، اور روس کی یوکرین کے خلاف جنگ، یہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ جنگیں مطلب بالکل دوبارہ نہیں ہوں گی۔ تو یہ وہ عمل ہے جو صوفی برکت علی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ سے دنیا کی قوموں کے فیصلے ہوں گے، تو پاکستان اس طرح دنیا کی قوموں کے فیصلے کر سکتا ہے، اور اس کا قرآن سے ثبوت یہ ہے کہ سورہ کاف کی آیت 30 کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے آتی ہے، تو تمہاری بہت سی خطائیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک تو سیاسی طور پہ پاکستان کی جو حکومت یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بدنام ہو رہی ہے کہ یہ مطلب آزاد سیاسی ملک نہیں ہے پاکستان، اور یہاں پہ سیاستدانوں کو آزادی نہیں ہے، سیاسی آزادی نہیں ہے، جمہوری آزادی نہیں ہے، اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ دوسرا، اسرائیل لبنان اور اسرائیل غزہ جنگ کے درمیان جو پاکستان کی حکومت مطلب کچھ بھی نہیں کر سکی، کچھ بول بھی نہیں سکی اس کے خلاف، تو یہ ایٹمی پاور ہونے کے باوجود پاکستان کی جو جگ ہسائی اور بے عزتی ہوئی کہ پاکستان کی ایک ٹکے جتنی ویلیو نہیں ہے پوری دنیا میں، تو یہ بے عزتی جو ہے، یہ مصیبت، بے عزتی کی جو مصیبت ہے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران احمد خان نیازی اور خیبر پختونخوا کے خلاف اگر اقدامات ختم کر دیے جائیں تو یوکرین، غزہ اور لبنان جنگ ختم ہو جائے گی، یہ میری تحقیق کے مطابق ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میری یہ درخواست ہے، اور کہ میری جو تحقیق ہے اس کو یہ ویڈیو اگر ان تک کوئی پہنچا سکے تو پہنچائے، کہ یہ اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، یہ میرا ان سے سوال ہے، میری اس تحقیق کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ووٹ بینک ختم ہو گیا 2022 سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ 2022 میں ایک فراڈ کا کیس رجسٹر ہوا تھانہ فیکٹری ایریا کوٹ عبد المالک شیخوپورہ روڈ پہ، صوبہ پنجاب میں، پاکستان میں۔ اس میں زین پارک سگیاں روڈ لاہور کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی، اس کے ایک مالک ہیں حسن نعیم صاحب، ان کے ساتھ فراڈ ہوا۔ ان کی فیکٹری کے مینیجر عرفان مسعود نے ان کے ساتھ تقریباً 2-3 کروڑ روپے کا فراڈ کیا، اور اس فراڈ میں میرے ساتھ بھی فراڈ ہوا، میں جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو اس فراڈ کے کیا اثرات ہوئے، اور یہ فراڈ ہوا اس لیے کہ پاکستان کا جو نظام قانون ہے اس میں ایسی کوئی شک نہیں ہے، ایسی کوئی دفعہ نہیں ہے جس کے تحت فراڈ کرنے والے سے چھینی گئی یا فراڈ کے ذریعے ہتھیائی گئی رقم فراڈ کے متاثرین کو واپس دلوائی جا سکے۔ یہ وہ غلطی ہے جس کی سزا پاکستان مسلم لیگ نواز کو ملی ہے۔ یہ فراڈ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں ہوا ہے 2022 میں، یہ 2022 کے جون اور جولائی کے مہینے میں ہوا ہے، تب پاکستان میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ اچھا، تو یہ جو قانون کی جو شک نہ ہونا ہے یہ اس فراڈ کی وجہ بنا۔ اس فراڈیوں کو ہمت اس لیے ہوئی فراڈ کرنے کی کہ پاکستان کے نظام قانون میں فراڈیوں سے چھینی گئی رقم فراڈ کے متاثرین کو واپس دلوانے کی کوئی شک یا کوئی دفعہ نہیں ہے، ایک بات۔ اچھا، اس فراڈ کا میں بھی متاثر ہوں، میرے سے تقریباً 2 لاکھ چھینے گئے، 2-3 کروڑ روپے جو ہیں حسن نعیم صاحب سے چھینے گئے۔ تو قرآن کریم کی سورہ کاف کی آیت 30 کے مطابق جو سزا ملتی ہے، وہ مصیبت آتی ہے، وہ انسان کے اپنے کاموں کی وجہ سے آتی ہے۔ میں اپنی غلطی بتا دیتا ہوں، حسن نعیم صاحب جو ہیں وہ اپنی غلطی خود جانتے ہوں گے، میں نہیں جانتا۔ اپنی غلطی میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ جب آپ کسی سے ادھار کا لین دین کرتے ہیں تو اس کو لکھ لیا کریں اور اس کے 2 گواہ بنا لیا کریں۔ اس حکم کو میں نے یہ لین دین کرتے ہوئے نہیں مانا، جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ 2 لاکھ روپے کا فراڈ ہوا۔ میں اپنی غلطی آن ایئر بھی تسلیم کرتا ہوں،
میں نے پہلے بھی تسلیم کی ہے اور اللہ نے میرا یہ نقصان پورا بھی کر دیا ہے، اور مجھے مطلب اب وہ دیوالیہ پن کا سامنا نہیں ہے۔ میری وہ کل بچت تھی جو میرے ساتھ فراڈ ہوا، اور میری مطلب ساری وہ تنخواہ سے بچائے گئے پیسے تھے جو میں نے انویسٹ کیے کاروبار میں، اور وہ چونکہ تحریری طور پہ مطلب معاہدہ نہیں کیا، گواہ نہیں بنائے، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو مجھے اس کی سزا ملی۔ حسن نعیم صاحب نے بھی کوئی غلطی کی ہوگی، وہ خود بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، کیونکہ انسان اپنی ساری باتیں خود جانتا ہے۔ تو وہ جو ہے ان کے ساتھ فراڈ ہوا، اور میں نے وجہ بتائی ہے کہ پاکستان کے قانون میں، پاکستان کے مطلب جو نظام تعزیرات ہے یا مجموعہ تعزیرات، اس میں کسی ایسی دفعہ یا شق کا شامل نہ ہونا کہ فراڈ کرنے والے سے فراڈ کے ذریعے ہتھیائی گی رقم فراڈ کے ورثاء کو واپس دلوائی جا سکے، یہ وجہ بنی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک ختم ہونے کی۔ وجہ کیوں بنی ہے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور حسن نعیم کا نام کا مفرد عدد حاصل جمع سیم ہے، اور عرفان مسعود کا اور ہارس ٹریڈنگ کا یا دھاندلی کا مفرد عدد حاصل جمع سیم ہے، اور وجیہ الحسن کا اور قومی اسمبلی کا مفرد عدد حاصل جمع سیم ہے، اور حسن ایکسپریس پیکیجز پرائیویٹ لمیٹڈ کا اور محمد نواز شریف کا مفرد عدد حاصل جمع سیم ہے، اور ایم پیکیجز پرائیویٹ لمیٹڈ کا اور حکومت پاکستان کا مفرد عدد حاصل جمع سیم ہے۔ اس فراڈ کے یہ متاثرین تھے جو میں جن کے ناموں کے آپ کے سامنے تفصیلی جمع پیش کر رہے ہیں۔ تو حکومت پاکستان کی غلطی یہ تھی کہ نظام قانون میں ایسی کوئی شق انہوں نے نہیں بنائی ہے جس کے ذریعے فراڈ کرنے والے سے فراڈ کے ذریعے ہتھیائی گی رقم فراڈ کے متاثرین کو واپس دلوائی جا سکے۔ تو ان کو یہ سزا ملی کہ مجھ سے اور حسن نعیم صاحب سے اور ایم پیکیجز سے اور حسن ایکسپریس پیکیجز سے ان کے اثاثے اور ان کی بچت اور ان کی رقم چھینی گئی فراڈ کے ذریعے، اور حکومت پاکستان بھی دیوالیہ ہو گئی، پاکستان کی قومی اسمبلی بھی دیوالیہ ہو گئی، سری لنکا بھی دیوالیہ ہو گیا، اور عراق بھی دیوالیہ ہو گیا۔ عراق سیاسی طور پہ دیوالیہ ہو گیا، اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی سیاسی طور پہ دیوالیہ ہو گئی۔ تو یہ ہے جی غلطی کے ذریعے سزا ملنے کی وجہ۔ میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، اور میں مانتا ہوں کہ میری غلطی کی اللہ نے مجھے سزا دی ہے، میں نے رجوع کیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے یہ حکم پہ عمل نہ کرنے کی، میرا نقصان پورا کر دیا میرے مالک نے۔ تو جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کا نقصان پورا ہو جاتا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ اپنی اس غلطی پر اللہ کی حضور بھی توبہ کرے، اور پاکستان کے عوام سے بھی معافی مانگے کہ پاکستان کے جو عوام کے مالی اثاثے ہیں ان کو فراڈ کے ذریعے چھینے جانے کی صورت میں، یا ڈکیتی یا چوری کے ذریعے چھینے جانے کی صورت میں وہ چھینا گیا مال واپس دلوانے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میری تجویز یہ ہے کہ پاکستان کی جو مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے وہ سب سے پہلے تو یہ معافی مانگے عوام سے کہ انہوں نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا کہ جس کے ذریعے چھینی کی رقم متاثرین کو واپس دلوائی جا سکے فراڈیوں سے۔ تو دوسرا وہ تجویز یہ ہے کہ وہ ایسا قانون بنائیں، ایسے ایک دفعہ بنائیں کہ فراڈ کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے یا چوری کے ذریعے اگر کسی کے مالی اثاثے چھینے جاتے ہیں تو وہ چھیننے والا تب تک جیل میں رہے گا جب تک وہ متاثرین کو ان کی رقم واپس نہیں کرتا۔ ساری نہ واپس کرے، مطلب جتنے اس کے پاس ہیں اتنے ہی واپس کر دے، مطلب ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ وہ جو فراڈیا ہے وہ چھینی کی رقم اپنے پاس نہ رکھ سکے۔ تو پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک بھی بحال ہو جائے گا، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو عوام میں مقبولیت کھو گئی عوام کی وہ بھی دوبارہ بحال ہو جائے گی، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو غیر مقبولیت کے اور عدم وہ ووٹ بینک کے چھینے جانے کے یا ووٹ بینک کے خالی ہونے کے جو مسائل درپیش ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میرا سوال ہے کہ ناموں کے اعداد کا جو انسانوں کی زندگی پر یہ اثر ہے جس کی میں نے تحقیق آپ کے سامنے پیش کی ہے اور جس کے میں آپ کے سامنے ایویڈنس بھی پیش کر سکتا ہوں اور میں نے پیش کیے بھی ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے مقرر ہیں، بہت اچھے محقق ہیں، اور انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن بھی قائم کی ہے کہ اسلام پر وہ ریسرچ کرنے میں اور قرآن کریم پر ریسرچ کرنے میں وہ ایک ادارہ قائم کیا انہوں نے۔ تو یہ بھی قرآن کریم کی ریسرچ ہے جو میں اس ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں۔ میں کوئی بھائی اگر یہ ویڈیو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پہنچا سکے تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں نے اس میں دنیا کو جو مسائل درپیش ہیں یا پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا ایک حل پیش کیا ہے،
اپنی تحقیق کی روشنی میں اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا میرے چینل کو، اور اگر نہ اچھا لگے تو آپ کی مرضی ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تک پہنچ سکے، میری آپ سے درخواست ہے۔ بہت شکریہ، اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔